السلام علیکم ناظرین، ویلکم بیک ٹو مائی چینل۔ آج ہماری ویڈیو کولو عثمان کی 90 ایپیسوڈ کا 3 پارٹ ہے۔ ویڈیو اچھی لگے تو اس کو لائک، کمنٹس اور شیئر کرنا نہ بھولیے گا، اور اگر میرے چینل پر نئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجیے گا۔ تو چلیے ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں۔ تاجر نیکولو کو بتاتا ہے کہ عثمان کو ہمارے کارواں جانے کی جگہ کا پتہ چل گیا۔ نیکولو کہتا ہے عثمان، اور وہ اس کا گریبان پکڑ کر ٹیبل پر لٹا دیتا ہے اور کہتا ہے کہ جو راز تمہارے اور میرے بیچ میں تھا وہ عثمان کو پتہ چل گیا۔ ایسے کیا تم وضاحت کر سکتے ہو سیمون؟ سیمون کہتا ہے مجھے نہیں پتا جناب، میرے سپاہی، میرے ہتھیار وہ سب لے کر چلے گئے، میں اسے مارنا چاہتا ہوں۔ نیکولا اسے مارتا ہے اور کہتا ہے تم کچھ نہیں کر سکتے جب تک یہ غدار تمہارے ساتھ ہے۔ نیکولا کہتا ہے مجھے جواب دو، یہ کس نے کیا ہے، اسے کس نے بتایا؟ سیمون کے خیال میں جیرکوتائے آتا ہے جو اس سے بازار میں پوچھتا ہے کہ نیا مال کب آئے گا۔ اس پر سیمون کہتا ہے کہ کارواں راستے میں ہے، اسے ہم آج شام لائیں گے۔ جیرکوتائے کہتا ہے آج شام، اور وہ ہنستا ہوا وہاں سے چلا جاتا ہے۔ سیمون کہتا ہے کہ وہ میرے خادم کے ساتھ تو تاجر تھا، یقیناً اس احمق نے ہمیں ظاہر کیا ہوگا۔ نیکولا اس کے تیر کو موڑتا ہے اور کہتا ہے یعنی تم جانتے تھے کہ وہ کون تھا اور تمہیں پہلے کس کو قتل کرنا ہے؟ سیمون نیکولا سے کہتا ہے کیا ہم حملہ کرنے جا رہے ہیں جناب؟ نیکولا سیمون سے کہتا ہے کیا تمہیں لگتا ہے یہ ہتھیار کس کے لیے تھا؟ کیا یہ بیکار ہیں؟ ہم کھل کر کچھ نہیں کریں گے، کچھ نہیں، سمجھ گئے سیمون؟ اس کے بعد نیکولا سیمون سے کہتا ہے جاؤ باہر نکل جاؤ۔ سیمون کے باہر جانے کے بعد نیکولا کہتا ہے احمق۔ خیمے میں بیٹھے ہوئے عثمان کے بعد ارحان آتا ہے اور کہتا ہے کیا میں اندر آ سکتا ہوں؟ عثمان کہتا ہے آ جاؤ۔ وہ عثمان کو بتاتا ہے کہ یار حصار ٹیک 4 کا آدمی آیا ہے۔ عثمان کہتا ہے اسے آنے دو۔ ٹیک 4 کا آدمی آ کے کہتا ہے میں ویسیلیوس کا سلام لایا ہوں۔ ویسیلیوس اپنی بیٹی ہولافرا کو چاہتا ہے۔ ہولافرا کہتی ہے برائے مہربانی مجھے ان کے حوالے نہ کریں۔ عثمان کہتا ہے جیسے کہ تم نے دیکھا کہ ہولافرا ہماری مہمان ہے، جو چاہتی ہے اس نے مجھے بتا دیا، وہ تمہارے ساتھ نہیں جانے جاتی۔ سپاہی کہتا ہے لیکن عثمان صاحب ویسیلیوس۔ عثمان اس کی بات کاٹتے ہوئے کہتا ہے یہاں سے نکل جاؤ۔ سپاہی اسے باہر لے کر جاتے ہیں۔ ہولافرا عثمان سے کہتی ہے میں آپ کی شکر گزار ہوں۔ عثمان کہتا ہے ٹیک 4 کی شادی میں شہنشاہ کی مداخلت کرنا عام بات ہے۔ عثمان کہتا ہے ہولافرا مجھے شروع سے بتاؤ۔ ارکن اپنے خیمے میں سرداروں سے کہتا ہے آپ نے سرداری خیمے کو برکت دی، سلامت رہیں۔ آج عثمان صاحب نے اپنے جرگے میں ایک سوال پوچھا جس میں انہوں نے جنگ کے بارے میں پوچھا کہ سپاہی آپ ہمیں دیں گے کیا؟ ہمارے پاس توغوت اور دیگر ترکمان زاروں کے لیے ہمارے پاس طاقت ہے؟ میں ابھی آپ سے پوچھ رہا ہوں، آپ مجھے بتائیں۔ سردار کہتا ہے بارکن بھائی ہمارا قبیلہ آپ کی طرح خوشحال ہے، ہمارے پاس سپاہیوں کی بھی تعداد ہے۔ دوسرا سردار کہتا ہے ارگن صاحب صحیح کہتے ہیں، ہمارے پاس سپاہیوں کی تعداد بہت ہے، دوسرے قبائل سے کہیں زیادہ۔ ہمارے پاس سوگوت جیسے کئی بازاروں کی حفاظت کرنے کے لیے طاقت بھی موجود ہے۔ بارکن کہتا ہے شکر ہے، آپ نے مجھے خوش کر دیا، لیکن مجھے یہ بتائیں کہ ترکا کا مستقبل کس کے ہاتھ میں ہے؟ سردار کہتا ہے جس دسترخوان پہ ہمیں کھانا دیا جاتا ہے اس کے ساتھ ہماری وفاداری گروی ہے۔ ترکوں کا مستقبل بارکن بھائی کے ساتھ ہے۔ سپاہی آ کر پوچھتا ہے میں اندر آ سکتا ہوں جناب؟ بارکن کو آ کے سپاہی ایک خط دیتا ہے جسے پڑھ کے وہ خاموش ہو جاتا ہے۔ سلوا کی طرف دیکھتا ہے، سلوا اسے دیکھتی ہے۔ عثمان کے سپاہی خیمے میں بیٹھے ہوتے ہیں۔ وہ پوچھتے ہیں گینجے صاحب آپ نے اپنے آبائی شہر میں کیا کیا؟ گینجے صاحب کہتے ہیں ہم اپنے شہر میں ظالموں کو کتوں کی طرح پیٹتے ہیں، ان کتوں نے اس طرح کی توقع نہیں کی تھی، ہم نے کبھی بھی ہار نہیں مانی، معصوموں کا بدلہ لیا۔ فرحان کہتا ہے ظالم اب مان گئے ہیں، اگر وہ معصوموں کو نقصان پہنچاتے ہیں تو ان کو یہی ملے گا۔ فرحان برہان سے کہتا ہے کہ ایک مرتبہ کوپس تو بجاؤ بھائی تاکہ روحیں شاد ہو سکیں۔ عثمان اپنے خیمے میں نقشے پر تلوار رکھے ہوا ہوتا ہے۔ اتنے میں کوسس آتا ہے میں اندر آ سکتا ہوں؟ عثمان کہتا ہے آ جاؤ بھائی۔ کوسس کہتا ہے کہ ہمارے پاس وقت نہیں ہے، اگر یہ اتنا ضروری نہ ہوتا تو میں اتنی رات کو نہ آتا۔ عثمان کہتا ہے خیریت تو ہے؟ کوسس کہتا ہے کل آپ کو یار حصار قلعے میں شادی کی دعوت دی گئی ہے، وہاں مت جائیے گا، انہوں نے جال بچھا دیے، وہ آپ کو مارنے والے ہیں۔ عثمان کہتا ہے شیطان میں نے ایک طویل عرصے سے اس کی مدد کی ہے، میں نے انگنت بار اس کی جان بچائی ہے، لیکن اس نے اپنی عزت کھو دی۔ کوسس کہتا ہے شیطان کے پاس فوج ہو سکتی ہے لیکن ہمارے پاس زرینہ دوستی ہے۔ عثمان کہتا ہے جیتے رہو کوسس، میں اس احسان کو کبھی نہیں بھولوں گا۔ کوسس کہتا ہے تو آپ کیا کریں گے؟ جنگل میں بارکن پیرس کا انتظار کر رہا ہوتا ہے اور کہتا ہے تم غلط وقت پہ گئے ہو، غلط وقت پہ آ رہے ہو، تب تک میں ساکت کھڑا ہوں، میں نے انتظار کرا، اتنے میں ایرس آتا ہے، لیکن کوئی بات نہیں آپ واپس آ گئے، میں اپنے وعدے پورے کرتا ہوں۔ بارکن پوچھتا ہے کیا جانا اچھا رہا؟ ایرس کہتا ہے میں نے قدس کو بچایا اور اب روم کو بچانے جا رہا ہوں۔ بارکن پوچھتا ہے وہاں کیا ہو رہا ہے؟ ایرس کہتا ہے ارگن مر چکا ہے اور بیاتو خاقان ہے، وہ پرامن آرام کر رہا ہے، اس کا جنگ میں جانے کا کوئی ارادہ نہیں، اگر تم ان زمینوں کے بارے میں جاننا چاہتے ہو تو تمہیں میری مدد کرنی پڑے گی، میں اب ابراہیم فقی نہیں رہ سکتا۔ بارکن کہتا ہے میں نے یہ اعتماد بہت مشکل سے بنایا ہے، یہ
سب میں نے عثمان کو تباہ کرنے کے لیے کیا ہے، بتائیں مجھے کیا کرنا ہے۔ حارث کہتا ہے سب سے پہلے مجھے قبیلے کے بارے میں بتاؤ گے، اس نے پچھلے سالوں میں قبیلے کے بارے میں کیا کیا؟ ارکن پوچھتا ہے آپ پوچھنا چاہتے ہیں اس نے کیا کیا؟ اس نے قبیلے کو مضبوط بنایا۔ حارث کہتا ہے نیکولا کی کان سے نکلنے والا لوہا کہاں جا رہا ہے؟ ارکن کہتا ہے میں بھی سالوں سے حیران ہوں لیکن میں اس کا اندازہ نہیں لگا سکا۔ حارث کہتا ہے بارکن کیا روشنی نے تمہیں چکرا دیا؟ میں دیکھ رہا ہوں اس نے تمہیں اندھا کر دیا ہے، یہ مت بھولنا کہ اندھیرے میں رہنے والے ہمیشہ دیکھتے ہیں۔ ارکن پوچھتا ہے ہماری چال کیا ہوگی؟ حارث کہتا ہے ہماری چال اس بار سب کچھ ختم کر دے گی، عثمان کو بیلجک میں شادی میں قتل کیا جائے گا۔ ارکن کہتا ہے اگر عثمان مرے گا تو آپ کو کانوں میں کیا دلچسپی ہے؟ حارث کہتا ہے تمہارے لیے بارکن، اپنی ریاست کے لیے۔ حارث کہتا ہے عثمان مر جائے گا، اس کے بچے مر جائیں گے، کوسس مر جائے گا اور تم سوگت لے لو گے، تم ترکوں کے واحد حکمران ہوگے قبیلے میں۔ عثمان کہتا ہے کہ ہمارے لیے شادی کا اہتمام کیا گیا ہے۔ اللہ پوچھتی ہے آپ کس بارے میں بات کر رہے ہیں، کیا یہ ایک جال ہے؟ عثمان کہتا ہے وہ ہمیں شادی میں مارنے کی کوشش کریں گے لیکن وہ ہمیں جال میں پھنسانے کے لیے حوالہ فرق کا استعمال کریں گے۔ نون کہتی ہے انہوں نے اتنے سال انتظار کرا اور اب حملہ کرنے کا فیصلہ کیا۔ عائشہ کہتی ہے کون سا باپ اس گھناؤنے کھیل کے لیے اپنی بیٹی کو استعمال کرتا ہے؟ دوست کہتا ہے وہ ایمانداری سے ہمیں ہرا نہیں سکتے، برسوں سے ہمارے ساتھ کھڑے ہیں صرف ہمارے پیچھے سے جانے کے لیے عثمان بھائی۔ اللہ کہتی ہے ٹھیک ہے میرے سردار، آپ کہتے ہیں علم ہی سے سب کچھ ہوتا ہے، پھر ہم حوالہ فرق کو ان کو نہیں دیتے، ہم مال بھی نہیں بھیجتے اور ہم بیلجک کے لیے ایک مہم تیار کریں گے۔ عثمان کہتا ہے نہیں، اب ہمیں حوالہ فرق کو ان کو دینے کے لیے زیادہ ضرورت ہے، وہ شادی بڑھ جائے گی اور ہم زہریلے شربت کی جگہ شہادت کا شربت پئیں گے، ہم انہیں ان کی شادی کا تحفہ دیں گے، ہم قلعہ حاصل کریں گے اور پھر حوالہ فرا کے ساتھ واپس آئیں گے۔ بارکن اپنے خیمے میں سلوہ سے کہتا ہے کہ ہم نے سنا ہے کہ اس جنگ ہمارے سر پر ہے، عثمان کو گھیر لیا گیا ہے اور جو اس کے ساتھ ہے ان کا انجام قریب ہے۔ سلوہ کہتی ہے آپ کے دماغ میں کیا ہے، ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ بارکن کہتا ہے ہم اپنا خیال رکھیں گے، ہم اپنے والد کی میراث کا خیال رکھیں گے، ہم ہمیشہ اس راستے پر جائیں گے ہم نے جس کا عثمان کے ساتھ اشتراک کیا ہے، ہم عثمان کے لیے نہیں بلکہ اپنے لیے لڑیں گے اور اگر ضرورت پڑی تو ہم عثمان کے خلاف کھڑے ہوں گے۔ سلوہ کہتی ہے تم کیا بات کر رہے ہو بارکن؟ عثمان صاحب نے اب تک ہماری بہت مدد کی ہے، عثمان صاحب نے ہر وقت ہماری یہاں امن سے رہنے میں مدد کی ہے۔ بارکن کہتا ہے سلوہ عثمان کا ہمیشہ اپنی اطاعت کرنے پر ہمیں مجبور کرنا ہے، ہمیں وہ ملا جس کے ہم حقدار تھے لیکن وہ سوچتا ہے کہ اس نے یہ سب کچھ ہمیں دیا۔ سلوہ کہتی ہے میں اب سکون سے رہنا چاہتی ہوں بارکن، میں اب کوئی تضاد نہیں چاہتی۔ بارکن کہتا ہے میری پیاری خاتون، عثمان نے کبھی ہمیں اپنوں کی طرح نہیں دیکھا اور ہم پر قدم رکھ کر اوپر گیا، اب نہیں ہوگا، اب ہمارے اٹھنے کا وقت ہے۔ سلوہ کہتی ہے اس بارے میں بعد میں بات کرتے ہیں، ابھی ہمیں شادی میں جانا ہے، چلو چلتے ہیں۔ بارکن اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے روکتا ہے اور کہتا ہے میں تمہیں شادی میں نہیں جانے دیتا، اب میں جا رہا ہوں، تم اس بارے میں سوچو جو بات میں نے تم سے کی اور سوچتی رہو جب تک تم میری طرح نہیں سوچنے لگتی۔ اور سلوہ کو چھوڑ کر بارکن وہاں سے شادی میں جانے کے لیے چلا جاتا ہے۔ نور کہتا ہے یہ خطرناک ہے میرے سردار، وہاں کتنے سپاہی ہمارا انتظار کر رہے ہوں گے، باقی مدعو کیے ہوئے ٹیک فور۔ عثمان کہتا ہے ہم اور کوئی کارروائی نہیں کر سکتے کونور، کیونکہ ہم جال کے بارے میں جانتے ہیں، وہ خود اس میں پھنسیں گے۔ مالون کہتی ہے بالکل ہم سپاہیوں کے ساتھ جا سکتے ہیں اور ان کے قلعوں کو ان کمینوں کے ساتھ تباہ کر سکتے ہیں جنہوں نے ہمارے لیے جال بچھایا۔ عثمان کہتا ہے نہیں، اگر ہم سپاہیوں کے ساتھ جائیں پھر وہ سمجھیں گے کہ ہمیں جال کے بارے میں معلوم ہے۔ وہ بالا اور مالون سے کہتا ہے کہ آپ وہاں جائیں گی، ہم کائے خاتون کے ساتھ قبیلے میں جائیں گے، بیلجک قلعہ ہمارا ہوگا اور ہم وہاں سے جو مال غنیمت حاصل کریں گے وہ فوج کو دے دیں گے، فوج کی حوصلہ افزائی کریں گے، ہم انہیں تلواروں سے لیس کریں گے۔ عثمان کہتا ہے اب تک جو بھی تیاری کی ہیں ان کی مدد سے اناگول حاصل کریں گے۔ بہنوں کو کافی عرصے سے اس کا انتظار تھا، تربیت اور جنگ کو یاد کر رہی تھی۔ کہتی ہے اللہ کا شکر ہے وہ وقت آ گیا ہے۔ عثمان کہتا ہے اب کوئی بھی حملہ، کوئی بھی گھات یا کوئی بھی دیوار ہمارے سامنے نہیں ٹک پائے گی، یہ وقت جنگ کا ہے۔ قبیلے میں یار ایسار قلعے کا ٹیک فور آتا ہے۔ مولا فروخ سے دیکھ کے کہتی ہے یا خدا میری مدد فرما۔ ویسیلیوس کہتا ہے ہم نے سوچا کہ ہم دوست ہیں عثمان صاحب۔ عثمان کہتا ہے کہ اس چیز نے آپ کو دوسرے طریقے سے سوچنے پر مجبور کیا، مجھے بتاؤ۔ ویسیلیوس کہتا ہے جو آپ نے کل کیا، تم نے مجھے میری بیٹی نہیں، اسے میرے کمانڈر کے ساتھ میرے پاس بھیجنا تھا۔ عثمان کہتا ہے اگر میں تمہارے بجائے کسی اور کو تمہاری بیٹی دے دیتا ہماری دوستی میں کچھ برا ہو جاتا۔ ویسیلیوس کہتا ہے تو پھر آپ وہی کریں گے جس کی ہمیں دوستی میں کرنے کی ضرورت ہے۔ ویسیلیوس کہتا ہے میں حوالہ فرا کو لے کر جاؤں گا۔ عثمان کہتا ہے لیکن یقیناً میں تمہیں تمہاری امانت دوں گا۔ عثمان بران سے کہتا ہے حوالہ فرا کو لے کر آ جاؤ۔ ویسیلیوس حوالہ فرا کو لے کر کہتا ہے کہ اگر آپ اپنے پورے خاندان کے ساتھ اس کی شادی میں آئیں گے تو میرے لیے بہت عزت کی بات ہوگی، مہربانی میری دعوت قبول کرے۔ عثمان کہتا ہے اے واللہ، جبکہ تم مجھے شادی میں مدعو کر رہے ہو اور اگر میں حاضر نہ ہوں تو غلط ہوگا، اور وہ حوالہ فرا کو لے کر وہاں سے چلا جاتا ہے۔ عثمان کہتا ہے بران اس نے اپنا اصلی روپ دکھایا، بھیڑیا بننے کا وقت آ گیا، ہم ان کو انہی کے جال میں مار ڈالیں گے۔ بران کہتا ہے جیسے آپ کی مرضی سردار۔ بارکن ایک سپاہی سے ملتے ہوئے کہتا ہے کہ اس بار عثمان کو ٹیک فوروں کے ہاتھ شکست ہوگی اور ہم اپنے مقصد تک پہنچ جائیں گے۔ بارکن کہتا ہے مجھے ایسے آدمی ڈھونڈ کے دو جو اپنی جانوں سے میری حفاظت کرے۔ وہ کہتا ہے جو حکم میرے سردار۔ بارکن کہتا ہے میں مزید انتظار نہیں
نہیں کروں سو گت میرا ہوگا. جاؤ اور پتہ لگاؤ کہ کانوں کا لوہا کہاں جاتا ہے. ارکن کہتا ہے سامنے دیکھتے ہوئے سپاہی کو کہ ماشاءاللہ سب سے ماہر دمیر جی لوہار. جانتے ہو کہ میں نے تمہیں یہاں کس لیے بلایا؟ مجھے تلواریں بنا کے دو گے لیکن اسے صرف تم چھو گے. اور بارکن اسے آگے کی طرف لے کے جاتا ہے. اب میری بات سنو. اس ایپیسوڈ کو پورا دیکھنے کے لیے میری ویڈیو کا پارٹ 3 دیکھیے. اسی کے ساتھ آپ سے اجازت چاہتے ہیں. پھر ملیں گے اپنے نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ. اللہ حافظ.